اور راضی پروردگار جو ستار ایوب بھی ہے، جو قادر مطلق بھی ہے، جو حی و قیوم بھی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی یہ ساعتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ وہ وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے، اور مولا امیر المومنین کو جو رسول اللہ نے نصیحت فرمائی تھی اس کے اندر کہا تھا کہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ماہ رمضان گزر نہ جائے، اپنی مرادیں مانگ لو۔ آیت اللہ کشمیری نے ایک بہترین فارمولہ ہمیں دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا آزمایا ہوا ہے تم بھی آزما لو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت افطار اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک عمل جسے دلالہ کہا جاتا ہے، دال لام الف لا لام الف لا، یہ کیا ہے؟ یعنی ناز و نخرے کرنا۔ آپ نے روزہ رکھا کس لیے رکھا؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس کے حکم کی تعمیل میں رکھا، اور اللہ نے کہا یہ میرے لیے ہے اور انا اجزی بے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کہا جب افطاری کرنے لگو نہ فوراً سے افطاری نہ کر لیا کرو، اب یہاں پہ اللہ سے کیا کیا کرو؟ لاڈ پیار کیا کرو، اللہ سے نخرے کیا کرو، یہاں لے کے آؤ، رک جاؤ، ابھی افطاری نہ کرو، پہلے کہو یا اللہ یہ میری دعا ہے پوری کر، تو پھر افطار کرنا۔ کہا اس وقت یہ موقع ہے کہ ہاں اللہ سے اپنی منوا لو، اور اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میرا اب تو میرے سامنے جھک دیکھ میں تجھے کیسے نوازتا۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں ان کی دقت ہوتی، کہتے میرا آزمایا ہوا ہے، وہ مرادیں جو میں سارا سال مانگتا تھا نہیں پوری ہوتی تھی، اس لمحے جب بھی مانگی اور ایسے مانگی، خدا نے میری مراد کو پورا کیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ پل انتہائی مختصر پل ہے، ہاں یہ ماہ رمضان کے دن اور رات جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تیری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ادھر تو تائید و تصدیق بھی ہے ہمارے سیاحت میں۔ تو اب ہمیں سیرت آئمہ علیہ السلام میں ملتا ہے کہ جب مولا سجاد علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں تو راوی روایت کرتا ہے کہ ہم مولا کو دن اور رات دیکھا کرتے تھے، کہ دن اور رات کے اندر مولا کی زبان پہ صرف 4 کلمے ہوتے تھے، یا تسبیح ہوتی تھی، یا تقدیس ہوتی تھی، یا استغفار یا توبہ، اس کے علاوہ مولا کوئی کلمہ نہیں کہا کرتے تھے۔ یہ پل گزر جانے ہیں اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم روح روزہ کو درک کر سکیں اور ماہ صیام کو اللہ کی رضا کے اندر بسر کریں، اور خدا ہمیں یہ پل بار بار نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی عبادت سے پہلے مقدمہ عبادت ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت جو دیکھی جائے اس میں جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اس کے رسول کا پیغام بھی ہے کہ جس کی نماز قبول ہو جائے اس کے باقی سارے اعمال قبول ہو جائے، اور کل مولا کو فرمان بھی عرض کیا تھا۔ تو اب نماز سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک عمل ہے جو بذات خود مستحب عمل ہے، لیکن عبادات خصوصاً نماز کے لیے وہ عمل واجب ہو جاتا ہے، وہ ہے وضو۔ اور وضو ایک کرنا ایسا عمل ہے جو ہر کسی کو کرنا ہے، جس نے عبادت کرنی ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کر کے ہاتھ لگانا ہے، قرآن کو آئمہ کے ناموں کو چھونا ہے، کسی طواف کعبہ کرنا ہے، اس نے کوئی بھی نیکی کا کوئی عمل کرنا ہے، ویسے بھی مستحب عمل ہے، لیکن کم از کم ان چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔
اب نماز پڑھنی ہے واجب ہے تو وضو بھی کرنا واجب ہو گیا. جہاں نماز پڑھنا واجب تھی تو سیکھنا واجب تھا، اس لیے وضو کرنا بھی واجب تو اس کا سیکھنا بھی واجب. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کرنا کیسے ہے، اس کے اندر واجبات کون سے ہیں، مستحبات کون سے ہیں، تاکہ ہم ایسے ہی کریں جیسے ہمیں محمد والے محمد نے حکم کیا ہے، تاکہ ہم بہترین عبادت کر سکیں. اب اس کے اندر سب سے پہلے وضو وہی عمل جو آپ نماز سے پہلے وضو خانے میں جائیں گے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، لیکن کیا بس ترتیب سیکھ لیجیے. اکثر کو آتی ہے، کئیوں کو مجھ سے بھی بہتر آتی ہے، لیکن ذکر فائدنا ذکر تنفع المؤمنین بار بار کی یا تکرار جو ہے مومن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اس وجہ سے عرض کر دی جاتی ہے سبحان بڑی محمد وآل محمد. دیکھیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آ جاتی ہیں. تو اب جیسے ہم نے وضو کرنے کا ارادہ کیا کہ نماز پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے. اگر نجس ہے تو نہیں نہ بھی دھو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مستحب ہے، ہم مستحب کیوں چھوڑیں جی. تو بہتر ہے پاؤں کو پاک کریں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. اب جو ہے اب نیت کرنی، بلکہ ابھی اور بھی مستحبات ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ہاں حکم ہے سب سے پہلے جی ہاں 3 دفعہ کلی کرو. کلی کیوں کہ ابھی آپ نے کھجور تناول فرمائی، ابھی آپ نے شربت پیا، منہ میں ذائقہ ہے کہ نہیں ہے؟ کھجور ادھر ادھر اس کا وہ جو ہے چھلکا پھنسا ہوا ہے یا اس کا شیلا ابھی بھی لگا ہوا ہے. تو احتیاط ہے کہ دیکھو کہ تم نے ابھی تکبیر الاحرام کہتے ہیں نماز کے لیے، تو کھانا پینا حرام ہو جائے گا جی. اسی وجہ سے وہ اب جو ذرے پھنسے ہوئے ہیں ان کو کلی کر کے نکال جی. اور پھر آگے وضو بھی کرنا ہے، پانی کا بھی پتہ چل جائے گا کیا کیفیت ہے. کیوں ہر پانی سے جو ہے وہ وضو نہیں کیا جا سکتا. پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مضاف ہے ایک مطلق ہے. مضاف یعنی خالص پانی، یعنی کلیئر واٹر، یا آپ کہیں گے پیور واٹر، جس کے اندر کوئی کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اس سے ہم نے وضو کرنا ہے. اچھا دوسرا کون سا پانی ہے؟ دوسرا آب مضاف ہے، جو کسی شے سے حاصل کیا جائے یا اس کے اندر کوئی ملاوٹ کر دی جائے تو وہ کیا ہے؟ اسے ملا ہوا پانی کہتے ہیں. اسے کوئی خالص پانی کہا جائے گا نہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خالص پانی ہے؟ تو 3 طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ خالص پانی ہے. 3 نشانیاں اس میں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اس کا ذائقہ کوئی نہ ہو. اگر کسی قسم کا ذائقہ ہے، یعنی وہ میٹھا ہے، وہ نمکین ہے، وہ ترش ہے، وہ کڑوا ہے، تو وہ ملاوٹ والا پانی ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا، نہ ہی غسل ہو سکتا. اسی طرح دوسرا جو فارمولا، دوسری کیفیت انہوں نے کہا کہ خوشبو. اگر خوشبودار پانی ہے، یہ پانی میں خوشبو آ رہی ہے، اچھی خوشبو آ رہی ہے یا بری خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، تو اس کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے، ملاوٹ والا پانی ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا. پہلے والے کی مثال اگر لے لیں تو جیسے آپ پانی کے اندر شیرہ بناتے ہیں، چینی کو کھولتے ہیں، تو اب شکل تو پانی جیسی ہے لیکن میٹھا پانی جی. دوسرا نمکین پانی، نمک والا پانی آپ استعمال کرتے ہیں، پانی میں نمک، ڈاکٹر کہتے ہیں پاؤں آپ ہائی بلڈ پریشر یا پاؤں کو سوجے ہوں تو نمک والے پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیے جی. متوجہ ہے نا پانی نمک والا پانی. تو اس طرح کر کے جو ہے باقی بھی پانی اچھا خوشبو والا پانی، آب گلاب للعرق گلاب، بالکل نیٹ کلین پانی، دیکھے شیشے میں دکھے گا ہی نہیں، لیکن جیسی خوشبو آپ سنتے ہیں فوراً سے عرق گلاب ہے جی یہ جی. تو اب اس سے وضو ہو جائے گا جی؟ اس سے بھی نہیں. کیوں؟ فارمولا تھا کہ نہ اس کا ذائقہ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی خوشبو ہونی چاہیے. یہاں خوشبو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے یا یہ کسی چیز سے نکالا گیا ہے. ہاں ویسے تو پیور لگ رہا ہے لیکن پیور واٹر
نہیں۔ پھر تیسرا فارمولا کیا ہے؟ تیسرا فارمولا یہ ہے کہ ہاں اس کا کوئی رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے جام شیرین پیا، کوئی اور جوس پی لیتے ہیں یا کوئی اور جو ہے، ہاں تو اگر اس کے اندر رنگ نہیں یاد کیا جائے، کسی بھی، یہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا پسندیدہ رنگ سبز ہے تو میں اس میں سبز ڈالوں، سرخ ہے تو سرخ ڈالوں، ہاں جی یہ ہو تو یہ ڈالوں، نہیں، اس کے اندر اگر کوئی رنگ ایڈ کر دیا گیا ہے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ وہ مرکب ہو جائے گا، مضاف ہو جائے گا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سامنے پانی وہی ٹھیک ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے وضو اور غسل کے لیے، جو خالص ہوگا۔ جی 100% پیور واٹر سے ہم نے وضو کرنا ہے۔ آپ جو ہے آب گلاب سے نہیں کر سکتے، عرق گلاب سے نہیں ہو سکتا، جام شیرین سے نہیں ہو سکتا، سپرائٹ سے نہیں ہو سکتا، نمک پہلے پانی سے نہیں ہو سکتا، شیرے سے نہیں ہو سکتا، گویا کسی بھی اور لیکوڈ سے وضو نہیں کر سکتے، صرف اور صرف کس سے ہوگا؟ سادہ پانی جو خالص پانی ہے اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ جی اب وہ پانی جو منہ میں ڈالنا فوراً سے پتہ چل گیا کہ میٹھا ہے نمکین ہے، نہیں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، واجبات شروع ہی نہیں ہوئی، مستحبات ہیں جیسے پتہ چلتا، جی اور منہ بھی صاف ہو گیا اور پتہ بھی چل گیا۔ دوسری چیز جو مستحب ہے وہ 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال، کہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالو، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرو۔ ایسا نہ ہو ایک نوجب تو اسی سے بھی نکل آئے کہ ہاں پتہ چل گیا کوئی بودار تو نہیں ہے، کوئی اور ذائقےدار تو نہیں ہے، ہاں خالص تو ہے، ایک تو یہ پتہ چل گیا۔ دوسرا یہ کہ ہاں کہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر ہم جو ناک صاف کرتے ہیں وہ بہ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ تو وہ نکل جاتا، کوئی ایسی چیز جو ہوتی ہے جو پھنسی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے کہ حالت نماز کے اندر آپ کا خشوع برقرار رہے۔ اب پوچھو اس شخص سے جس نے نماز پڑھی اور نزلہ لگا ہوا ہو کہ ناک بہ رہی ہے، نزلہ رکتا ہے؟ نہیں، تو بار بار جو آنا ہے اس کو پہلے ہی صاف کر لو تاکہ تم نماز کے اندر اس کو صفائی میں نہ لگے رہو، بلکہ تمہاری توجہ جو ہے نماز کے اندر برقرار رہے۔ تو اس وجہ سے اور بھی بہت سی وجوہات ہوگی۔ تو پہلا مستحب تھا کہ ہاں جی منہ میں پانی ڈالا، کولی کی، منہ صاف کر لیا، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کر لی۔ اب یہاں پہ واجب عمل شروع ہوتا ہے، وہ ہے چہرے کا دھونا۔ آج چہرے پہ باتوں کی بڑھ زیادہ ہو گیا، کلام میں بات کریں گے کہ ہاں چہرے کو بھی جو ہمیں بتایا گیا تو ہمیں ایک مقدار وضع کی گئی کہ اتنا حصہ دھونا واجب، ایسی کو اٹھا کے پانی نہیں ڈال لینا ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حکم کی تعمیل کرنی ہے، جیسے ہمیں بتایا گیا ہم نے ویسے ہی ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا۔ کتنا منہ دھونا ہے؟ اب نیت وضو کی یہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ واجب عمل یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چہرہ کیا ہے؟ کہاں سے دھونا ہے؟ حکم ہے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک لمبائی میں دھونا۔ لمبائی کہاں تک؟ یہاں سے لے کے ادھر یہ ٹھوڑی تک، اوپر سے لے کے نیچے تک دھونا واجب ہے۔ چوڑائی میں اس انگوٹھے سے لے کے اس وسطی درمیانی انگلی کے سرے تک چوڑائی کے اندر اوپر سے دھونا واجب۔ جی توجہ کیجئے گا، پانی اوپر سے ڈالنا ہے اور اوپر سے نیچے دھونا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں جی ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے، تو وہ بتایا گیا، حکم کا پتہ ہے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک، ہمیں دائیں بائیں کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں گلائی کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں ایک ہی ڈائریکشن کا بتایا گیا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا۔ جی ہم میں سے اکثر برادران میں پانی لے کے یہ ادھر دائیں سے بائیں کر رہے ہیں، ادھر سے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کر رہے نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ توجہ میری طرف کیجئے گا کہ ہاں جی یہاں سے پانی لیا، ادھر اوپر ڈالنا ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک لے کے آنا ہے، یہ ڈائریکشن بتائی ہے۔
थोड़ी तक धोना है और कढ़ाई के अंदर ये हिस्सा फॉलो करना है। ये इतिहास के धोने वाला वाजिब हमारा जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इन चीजों को दिक्कत से करना है कि हमारा चेहरा यकीन हो के धुल गया। यानी एक पिन पॉइंट आप किसी भी तोज़ी को उठा लें, किसी भी आकाम की किताब को उठा लें, उसमें ये इंस्ट्रक्शन जरूर लिखी होगी कि एक पिन बराबर हिस्सा भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात चीजों की तरफ तवज्जो करता हूँ कि हमारी पलकें जो है ये भी इसके अंदर आ जाती है। ये नथने जो नीचे का हिस्सा ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो जब हम वुज़ू करते हैं तो हम ऊपर से पानी डाला, जल्दी जल्दी से निकल गए, जबकि हमने बाद में पलकों का मुलाहिजा किया, जायजा लिया तो पलकें खुश्क, तो क्या ये हिस्से में आ नहीं रहे? तो हमने दिक्कत करनी है कि हमारा ये हिस्सा, आंखों को बंद कर लो, आंखों के ये जो हिस्सा है इसको भी इधर तक पानी पहुंचाओ। नाक इस तरह करके जो आपका जो ये वाला हिस्सा है नाक के नीचे, इसको भी आपने धोना है। जिनकी दाढ़ी बड़ी है पानी नहीं पहुंच सकता ऊपर तक पानी काफी, लेकिन जिनकी दाढ़ी कम छोटी है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने दाढ़ी जहां तक सिर्फ अगर पानी की नमी भी चली जाती है तो काफी है, बालों को धोना इधर तक जरूरी, बाकी नीचे बालों की भी जरूरत नहीं है। तो देर में ये बात जरूर रखिएगा कि यहाँ से शुरू करना है और नीचे तक लेके आना। एक दफा नियत के साथ धोना वाजिब है, दूसरी दफा मुस्तहब है। अगर आप वो पहली जो आपने नियत की है उसमें अगर 50 दफा भी धो ले, तो एक दफा डाला, 2 दफा, 10 दफा, 100 दफा डाला और उसको एक शुमार करते हो तो वो एक शुमार होगा जी। और फिर दूसरी दफा धोना मुस्तहब अमल है कि आप दोबारा से पानी लें और फिर से ऊपर से बालों के उगले की जगह से लेके थोड़ी तक ऊपर से नीचे अपने चेहरे को धोएं और कोई हिस्सा यहाँ का खुश्क नहीं रहना चाहिए। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा।